اپنے چینل پر آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ روزانہ نئی کہانی سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، شکریہ۔ رات 1 بجے کا وقت تھا جب میرے گھر کا دروازہ زور زور سے بجا۔ میں نے وقت دیکھا تو پریشان ہو گئی کہ اس وقت کون آ گیا۔ میں نے سوچا کہ پتہ نہیں اس وقت دروازہ کھولنا مناسب بھی ہوگا یا نہیں، کیونکہ شہر کے حالات بہت خراب ہو چکے تھے اور اس وقت دروازہ کھولنا مناسب بھی تھا یا نہیں۔ میں اس وقت تھی بھی گھر پر اکیلی، کیونکہ میرے شوہر واپڈا میں جاب کرتے تھے اور آج ان کی نائٹ ڈیوٹی تھی، اس لیے وہ گھر سے باہر تھے اور انہوں نے سختی سے تاکید کی تھی کہ رات کے وقت دروازہ نہیں کھولنا۔ میں باہر نہیں گئی تو دروازہ اور شدت سے بجنے لگا۔ اب تو میں چونک گئی کہ باہر کوئی اپنا ہی نہ ہو۔ میں نے چھت پر جا کر دیکھا کہ کون ہے تو مجھے ایک لڑکی دکھائی دی۔ میں نے چھت سے ہی آواز دے کر پوچھا کہ کون ہے۔ اس لڑکی نے سر اوپر اٹھایا اور زور سے چلائی، باجی میں ہوں رقیہ۔ رقیہ اپنی ماں کے ساتھ میرے گھر کام کرنے آتی تھی، پھر کافی عرصہ پہلے اس نے کام چھوڑ دیا تھا۔ اب رات کے اس پہر وہ یوں اجڑی حالت میں میرے دروازے پر کیا کر رہی تھی؟ میں بھاگ کر نیچے گئی اور دروازہ کھولا۔ رقیہ نے اندر آتے ہی کہا، باجی دروازے کی کنڈی لگا لیں اور وہ میرے پیچھے ہے، کہیں اندر نہ آ جائے۔ میں نے فوراً دروازہ بند کر دیا اور رقیہ کو لے کر اندر آ گئی، اسے پانی پلایا۔ میں نے اس کی حالت دیکھی تو چونک گئی۔ پھٹا لباس اور بکھرا سا حلیہ، رو رو کر آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ میں حیرت سے گنگ رہ گئی تھی۔ وہ تو اتنی حسین لڑکی تھی اور اس وقت وہ بدحواس سی اور عجیب سی لگ رہی تھی۔ میں نے حیرانی سے پوچھا، تمہارا یہ حال کس نے کیا؟ وہ روتے ہوئے بولی، باجی میرا یہ حال کسی اور نے نہیں، میرے سگے باپ نے کیا ہے۔ مجھے اس کی بات سے جھٹکا لگا تھا۔ میں نے رقیہ سے کہا، مجھے شروع سے ساری بات بتاؤ کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا اور تمہارے باپ نے کیا کیا تمہارے ساتھ۔ وہ کہنے لگی، باجی میں چیختی رہی، بابا میرے ساتھ ایسا ظلم مت کرو، میں تمہاری بیٹی ہوں، مگر اس نے میرے ذرا خیال نہ کیا، اور اتنا کہہ کر ہچکیوں سے رونے لگی۔ میں دنگ رہ گئی اور دعا کی کہ جو میں سوچ رہی ہوں ویسا نہ ہو، ورنہ تو باپ کے رشتے سے ہی خوف آنے لگے گا۔ ابھی وہ مجھے کچھ بتانے ہی لگی تھی کہ اچانک دروازے پر پھر سے زور زور سے دستک ہونے لگی۔ وہ کہنے لگی، باجی میرا باپ ہوگا دروازے پر، دروازہ نہ کھولنا باجی ورنہ وہ مجھے لے جائے گا۔ میں نے کہا، فکر نہ کرو، ایسے کیسے وہ تمہیں لے جائے گا، میں بات کروں گی اور اگر اس نے زیادہ گڑبڑ کی تو میں پولیس کو بلا لوں گی۔ میں نے دروازہ کھولنے کی بجائے زور سے پوچھا، کون ہے؟ باہر سے آواز آئی، پولیس، دروازہ کھولیں۔ رقیہ مجھے اشارے کرنے لگی کہ میں دروازہ نہ کھولوں۔ میرے پاس آ کر کہنے لگی، باجی مجھے کہیں چھپا دو، پولیس بھی ساتھ ملی ہوئی ہے، مجھے بچا لو، آپ کو خدا کا واسطہ ہے۔ اس وقت میرے پاس تفصیل پوچھنے کا وقت نہیں تھا، اس لیے اسے لے کر میں چھت پر چلی گئی اور کہا، چھت پھلانگ کر ساتھ والے گھر میں چلی جاؤ، اگر کوئی تمہیں دیکھ لے تو میرا نام لے کر کہہ دینا کہ میری بہن ہو اور تمہیں مدد کی ضرورت ہے۔ ساتھ والے گھر کی پڑوسن میری بہت اچھی سہیلی تھی اور مجھے امید تھی کہ وہ رقیہ کو تھوڑی دیر کے لیے چھپا لے گی۔ میں نے نیچے آ کر دروازہ کھولا اور دیکھا کہ رقیہ کا ابا پولیس لیے کھڑا تھا۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگا، باجی رقیہ کو نکالیں باہر۔ میں نے اس کو نفرت سے دیکھتے ہوئے کہا، وہ یہاں کیسے ہو سکتی ہے، وہ یہاں نہیں ہے۔ پولیس والے کہنے لگے، بیوی وہ لڑکی قتل کر کے بھاگی ہے، ہم پکڑنے آئے ہیں۔ قتل کا سن کر میرا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا سانس نیچے رہ گیا تھا۔ رقیہ تو مجھے کوئی اور ہی کہانی سنا رہی تھی۔ پولیس والے اندر چلے گئے اور تلاشی کے بعد ناکام لوٹ گئے۔ میں نے ان کے جانے کے بعد رقیہ کو چھت پر سے آواز دی تو وہ فوراً چلی آئی۔ میں اسے لے کر اپنے گھر چلی آئی۔ اسے پانی پلا کر میں نے کہا، اب تم مجھے آرام اور سکون سے ساری بات بتاؤ، پولیس والے تو کچھ اور ہی کہہ رہے تھے۔ وہ مجھے اپنی کہانی بتانے لگی۔ میں بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹی تھی اور مجھ سے 4 بڑی بہنیں اور ایک بھائی تھا۔ ہم سب بہنیں تندرست اور ٹھیک تھیں، مگر جو بیٹا اماں اور ابا نے منت و مرادوں سے مانگا تھا وہ ذہنی طور پر بیمار اور معذور پیدا ہوا تھا۔ میری ماں کو ہم نے شروع سے ہی لوگوں کے گھروں میں کام کرتے دیکھا تھا اور اپنے باپ کو بھی کبھی کام کرتے نہیں دیکھا تھا۔ ہم سب بہنیں بہت خوبصورت تھیں۔ ہم اصل میں اپنی ماں پر چلے گئی تھی کیونکہ میری ماں بہت حسین تھی۔ رقیہ ٹھیک کہہ رہی تھی، اس کی ماں 2 سال تک میرے گھر کام کرتی رہی تھی، وہ پلا کی حسین عورت تھی۔ رقیہ کہنے لگی، باجی مجھے شروع سے ہی اپنا باپ پسند نہیں تھا، وہ اماں کو مارتا پیٹتا تھا اور سارے پیسے لے لیتا تھا اور جا کر اپنا نشہ پورا کر لیتا۔
اماں کی ابا سے محبت کی شادی تھی اور اماں نے بھاگ کر شادی کر لی تھی، اس لیے وہ ان کے ساتھ گزارا کرنے پر مجبور تھی۔ کہتی تھی نام کی صحیح مگر تیرے باپ کے نام کی چھت تو ہے، میں نے اگر اس کو چھوڑ دیا تو تم 5 جوان لڑکیوں کو کہاں لے کر جاؤں گی؟ ابا تو کام پر جاتے نہیں تھے، میری بڑی 2 بہنوں کو ہر روز اماں کے ساتھ کام پر جانا پڑتا، پیچھے میں اور میرے چوتھے نمبر والی بہن رہ جاتی تھی۔ میں اکثر دیکھتی تھی کہ جب اماں اور دونوں باجیاں کام پر چلی جاتی تو ابا مجھ سے بڑی بہن کو اکثر اپنے ساتھ لے جاتے تھے اور شام کو اماں کے آنے سے پہلے واپس آ جاتے تھے۔ میری بہن غسل خانے میں جا کر خود کو بند کر لیتی اور روتی رہتی، ساری رات اس کے رونے میں گزر جاتی تھی۔ میں اس سے بہت پوچھتی تھی کہ مجھے بتاؤ کیا ہوا، میں تمہاری مدد کروں گی، مگر وہ ساری رات بیٹھی روتی رہتی۔ ایک دن میں سوئی ہوئی تھی کہ باہر ہلکے سے شور سے میری آنکھ کھل گئی۔ دیکھا تو ابا زبردستی میری بہن کا بازو پکڑ کر باہر کھینچ رہے تھے اور وہ اپنا ہاتھ چھڑا رہی تھی اور منع کر رہی تھی کہ ابا میں نہیں جاؤں گی، مجھے نہیں جانا، مگر ابا اسے زبردستی اپنے ساتھ لے گئے۔ اس کے بعد جب وہ واپس آئی تو آتے ہی اس نے کچن سے چھری پکڑی اور اپنی کلائی کاٹ لی۔ میں نے اپنی آنکھوں سے اپنی بہن کو جان لیتے دیکھا تھا اور میں وہ منظر آج تک نہیں بھولی۔ مجھے معلوم تھا کہ اس نے ابا کی وجہ سے جان دی ہے، کسی کو کچھ معلوم نہیں تھا کہ اس نے اپنی جان کیوں لی ہے۔ میں اس وقت 14 سال کی تھی، مجھے سمجھ میں نہیں تھی اس وقت ان باتوں کی، مگر پھر بھی میں نے جنازے والے دن اماں کو کئی بار بتانے کی کوشش کی کہ وہ ابا کی وجہ سے روتی تھی اور ابا کی وجہ سے ہی اس نے اپنی جان دی، مگر اماں اپنے غم میں تھی اور میری بات نہیں سمجھ سکی۔ بہن کے انتقال کے بعد میں ڈر گئی تھی اور میرا اکیلے میں دل گھبرانے لگا تھا۔ میرے معذور بھائی کو پہلے مرنے والی سنبھالتی تھی، اب میری ڈیوٹی لگ گئی۔ اماں اور بڑی بہنیں کام پر چلے جاتی اور میں گھر میں بیمار بھائی کے پاس رکھتی۔ مجھے پہلے بھی ابا سے خوف آتا تھا، اس دن کے بعد سے تو میں نے ابا کے سامنے آنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ یوں ہی دن گزرتے گئے اور میں 17 سال کی ہو گئی۔ میں اپنی بہنوں میں سب سے زیادہ خوبصورت تھی، اس بات کا احساس تب سب سے پہلے میرے باپ کو ہوا تھا۔ ایک دن میں گھر کے صحن میں بیٹھی ہوئی تھی کہ میرے باپ نے مجھے دیکھ لیا اور کہنے لگا، میں تو تجھے ابھی تک بچی سمجھ رہا تھا، تو بڑی ہو گئی ہے۔ ابا کے یوں کہنے پر میں خوف سے کانپ گئی۔ مجھے شدت سے یاد آنے لگا کیسے میری بہن نے ابا کی وجہ سے جان لے لی۔ میں بھاگ کر کمرے میں بند ہو گئی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ ابا مجھ سے بڑی بہن کو ہر روز کہاں لے کر جاتا تھا، جو وہ یوں آ کر گھنٹوں روتی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرے ساتھ بھی ایسا ہو۔ مجھے ابا سے خوف آنے لگا، اس لیے میں نے اماں سے ضد کی کہ میں بھی کام پر جایا کروں گی، تم گھر پر گڈو کو سنبھالا کرو۔ اماں مان تو نہیں رہی تھی کیونکہ وہ مجھ سے کام نہیں کروانا چاہتی تھی، مگر ضد کے آگے اس نے ہار مان لی تھی۔ تبھی اماں نے اپنی جگہ مجھے اپنے آپ کے گھر پر کام پر رکھوا دیا۔ میں اپنے گھر اور ابا سے دور رہ کر بہت خوش تھی۔ آپ مجھ سے بہت اچھا سلوک کرتی تھیں اور مجھے لگتا تھا کہ شاید زندگی اب ہمیشہ ایسی ہی رہے گی اور میں یوں ہی خوش اور مطمئن ہی رہوں گی، مگر ایسا کچھ میرے نصیب میں لکھا نہیں تھا۔ ایک دن میں گھر گئی تو دیکھا کہ اماں سخت پریشان ہیں۔ میں نے پوچھا کیا ہوا تو کہنے لگی راجو بہت بیمار ہے، ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ اس کا جلد سے جلد آپریشن کرنا پڑے گا۔ میں نے کہا تو اماں اس میں اتنی پریشانی کی کیا بات ہے؟ کہنے لگی آپریشن کے لیے بہت سارے پیسے چاہیے اور وہ مجھے ہر حال میں کمانا ہے تاکہ میں اپنے بیٹے کی زندگی بچا سکوں۔ میں پریشان ہو گئی کہ اماں اتنے پیسے آپ لائیں گی کہاں سے؟ اماں کہنے لگی اس کے لیے مجھے ملک سے باہر جانا ہوگا، ایک بیگم صاحبہ باہر کے ملک شفٹ ہو رہی ہیں۔ اور ملازمہ وہ پاکستان سے ہی لے کر جانا چاہتی ہیں۔ انہوں نے مجھے پوچھا تو میں نے ہاں کر دی ہے کیونکہ اس طرح راجو کا علاج ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا اماں ٹھیک ہے تم جاؤ، میں رانی باجی اور نائمہ باجی ہیں نا، ہم گھر دیکھ لیں گے۔ اماں نے کہا یہی تو مسئلہ ہے کہ میں جانے سے پہلے رانی اور نائمہ کی شادی کرنا چاہتی ہوں اور تجھے اپنے بھائی کا دھیان اکیلے کو رکھنا پڑے گا۔ میں نے اماں کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے کہ
ایسا مت کرو، میں یہاں اکیلی کیسے رہوں گی؟ آپ ایسا کرو کہ رانی باجی کی شادی کر دو اور نعیمہ باجی کی آ کر کرنا۔ مگر اماں تو ایک ہفتے کے اندر اندر دونوں باجیوں کو رخصت کرنے کا سوچ رہی تھی۔ مجھے اکیلے رہنے سے خوف نہیں تھا، بلکہ میں ابا کے ساتھ رہنے سے ڈر رہی تھی۔ اگرچہ ابا نے ابھی تک مجھے کچھ نہیں کہا تھا، مگر پھر بھی میں جب بھی ابا کو دیکھتی تھی مجھے اپنی بہن کی اپنی جان لیتے ہوئے نظر آتی اور میں ڈرنے لگ جاتی۔ مگر میری ایک نہ سنی گئی اور اماں نے 2 ہفتے کے اندر اندر دونوں باجیوں کی شادی کر دی اور اس کی شادی کے اگلے روز ہی وہ چلے گئیں۔ اماں بھی قصور نہیں تھا، انہوں نے بڑی مشکل سے باجیوں کے رشتے کیے تھے اور دونوں کے سسرال والے کم جہیز میں شادی کرنے پر تیار تھے۔ اب اگر اماں شادی میں ٹال مٹول کرتی تو رشتہ ٹوٹ جانے کا خطرہ تھا۔ پھر ہم غریبوں میں کون کرتا ہے رشتہ؟ اس لیے اماں نے شادی میں دیر نہیں کی۔ اب پیچھے میں اور میرا ذہنی مریض بھائی اور ابا رہ گئے۔ ابا آتے اور کھانا مانگتے، کچھ کھانے کو ہوتا تو میں دے دیتی تھی، لیکن جس دن کھانا ختم ہو جاتا اس دن ابا کا غصہ دیکھنے والا ہوتا تھا۔ وہ گھر کی ایک ایک چیز اٹھا کر پھینکتا اور پھر غصے سے پاگل ہوتا۔ ایسے ہی ایک دن وہ اپنے دوست کو بھی اپنے ساتھ گھر لایا تھا جو ابا کی عمر کے برابر ہی تھا۔ اگلے دن ابا کہنے لگے، شام کو تیار رہنا، تجھے میرے ساتھ کہیں جانا ہے۔ ابا کی بات سن کر میں پوری جان سے کانپ گئی، مگر کہیں جانے کی نوبت نہ آنے کی وجہ سے میں اپنے گھر سے بڑی عجلت میں نکلی تھی۔ بڑی باجی کے گھر سے فون آیا تھا کہ اس کی طبیعت خراب ہو گئی ہے اور وہ ہسپتال میں ہے۔ دراصل باجی امید سے تھی اور اسے ہسپتال لے جایا گیا تھا۔ بہنوئی دفتر سے نکل کر سیدھا ہسپتال جا رہا تھا۔ میں راستے بھر بہن کی خیریت اور اوراد نرینہ کی دعائیں کرتی ہوئی جا رہی تھی۔ اسپتال آ چکا تھا، میں فوراً اسپتال کے اندر داخل ہوئی۔ بہنوئی بھی وہیں تھا۔ وہاں جا کر اسے معلوم ہوا کہ اس کی بیوی کو آپریشن تھیٹر لے جایا گیا ہے۔ وہ بے چینی کے عالم میں آپریشن تھیٹر کے باہر انتظار کرنے لگا۔ آدھے گھنٹے بعد ڈاکٹر نے اسے طلب کیا، وہ فوراً ان کے پاس پہنچا۔ ڈاکٹر بولی، آپ مریضہ کے شوہر ہیں؟ بہنوئی کہنے لگا، جی ڈاکٹر صاحبہ، میں ان کا شوہر ہوں۔ ڈاکٹر کچھ مایوس نظر آ رہی تھی، کہنے لگی، دیکھیں صاحب، آپ کی بیوی بالکل ٹھیک ہے، بس آپ کو یہ بتانا ہے کہ آپ کی بیوی سے جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ لڑکی ہے اور نہ ہی لڑکا ہے۔ یہ سن کر میرے اور میرے بہنوئی کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ ڈاکٹر صاحبہ، آپ کا کیا کہنا چاہتی ہیں؟ مجھے اپنی آواز کہیں دور سے سنائی دے رہی تھی اور وہ کہنے لگی صاف لفظوں میں، بات یہ ہے کہ آپ کے یہاں خواجہ سارا کی پیدائش ہوئی ہے۔ دیکھیں، یہ سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اس میں کسی کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا۔ آپ ہمت سے کام لیں، تھوڑی دیر بعد ہم مریضہ کو وارڈ میں شفٹ کر دیں گے، پھر آپ مریضہ سے مل سکتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ جا چکی تھی، جبکہ بہنوئی فضاؤں میں بس گھورتا ہی رہ گیا تھا۔ بہن اسپتال سے گھر آ چکی تھی، پر ان دونوں کے چہرے خوشی سے آ رہی تھے۔ انہیں تو یہ سوچ کھائی جا رہی تھی کہ محلے والوں اور رشتے داروں کا سامنا کیسے کیا جائے گا۔ آخر وہ یہ بات کب تک چھپاتے؟ ایک دن تو سب کو اس کا علم ہو جانا تھا، جو آخر ہو ہی گیا۔ دبے دبے لفظوں میں دونوں میاں بیوی کو کافی باتیں سننے کو ملتی، جنہیں سن کر وہ کافی صبر کا گھونٹ پی کر رہ جاتے۔ میرے کہنے پر ان کا نام انہوں نے اختر رکھا تھا۔ شمیم ایسا نام ہے جو لڑکی کا بھی رکھا جاتا ہے اور لڑکیوں کا بھی۔ وقت یوں ہی گزرتا رہا۔ 6 ماہ بعد باجی نے بہنوئی کو ایک بار پھر خوشخبری سنائی، پر اس بار بہنوئی کو اتنی خوشی نہ ہوئی تھی جو پہلے ہوئی تھی۔ وہ ایک دن ان دیکھے خوف میں مبتلا تھے کہ کہیں دوبارہ تقدیر اس سے کوئی مذاق نہ کر دے۔ اس نے اپنے رب کے حضور خوب دعائیں مانگی، آخر اس کی دعائیں رنگ لائیں اور اس کے ہاں ایک لڑکی نے جنم لیا۔ اس کے قدم جیسے زمین پر ٹک ہی نہیں رہے تھے۔ اس نے خوب مٹھائیاں بانٹی، انہوں نے اس کا نام رانیہ رکھا اور اب ان کی ساری محبتیں صرف رانیہ کے لیے تھیں۔ اختر کا وجود جیسے ان لوگوں کے لیے بے معنی ہو چکا تھا، اور تب تک نائمہ باجی کو بھی اللہ نے بیٹا دے دیا تھا۔ نائمہ باجی کا گھر دوسرے شہر میں تھا، اس لیے ان سے ملاقات بس 1-2 بار ہی ہوئی۔ اختر 1.5 سال کی ہو گئے تھے، اسے تو گھر سے باہر جانے کی بھی اجازت نہ تھی۔ وہ گھر میں ایک طرح سے قیدی ہو کر رہ گئی تھی۔
اسے گھر میں قید ہونا تو منظور تھا اور اسے تو ہر دم دھتکارا ہی جاتا تھا، اسے نظر انداز ہی کیا جاتا تھا۔ باپ تو اس کی سگی ماں نہ جانے کیسی تھی، وہ بھی اسے نظر انداز ہی کرتی تھی۔ اس سب باتوں کو دیکھتے ہوئے آخر میں نے فیصلہ کیا اور اختر کو میں اپنے گھر لے آئی اور میں نے اس کی پرورش کرنا شروع کر دی۔ ابا کو میرا یہ قدم بہت ناگوار گزرا تھا، لیکن وہ کچھ نہ کہہ سکے کیونکہ وہ کون سا کماتا تھا، لیکن میں کیا جانتی تھی کہ میرا باپ کیا پلاننگ کرتا پھر رہا ہے۔ کل اس نے مجھ سے اختر کو لیا اور کہا اس کی ماں اسے یاد کر رہی ہے اور اسے ملنا چاہتی ہے۔ میں نے خوشی خوشی اختر کو اس کے حوالے کر دیا، مگر میں کیا جانتی تھی کہ وہ اختر کا سودا طے کر چکا ہے۔ جب تک مجھے پتہ چلا بہت دیر ہو چکی تھی۔ ابا اسے خواجہ سراؤں کے گروہ کے حوالے کرایا تھا اور بدلے میں ڈھیر سارے نوٹ بھی لایا تھا۔ میں نے رقیہ کو ایک بار پھر سے پانی پلایا اور پوچھا یہ بتاؤ کہ تمہاری یہ حالت کیسے ہوئی؟ تو وہ کہنے لگی باجی وہی بتانے لگی ہوں، آج مجھے جب پتہ چلا کہ وہ اختر کو کہیں دے آیا ہے تو میں نے اس سے بہت لڑائی کی، مگر میں کیا جانتی تھی کہ اس نے تو اماں کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھا کر میرا سودا بھی طے کر دیا ہے۔ ابا کے ساتھ چند آدمی کمرے میں داخل ہوئے اور میں ڈر گئی، مگر انہوں نے مجھے باہر جانے سے روک دیا۔ ابا مجھے کہنے لگے تیرا نکاح ہے آج میرے دوست کے ساتھ، نکاح نامے پر سائن کر۔ میں نے منع کر دیا تو ابا نے ظلم کی انتہا کر دی اور میرے جھوٹے بیمار بھائی کو مارنا شروع کر دیا۔ میں چیختی رہی ابا ایسا ظلم نہ کرو، مگر وہ بالکل ناکارہ اپنے بھائی کی جان بچانے کے لیے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے میں سائن کر دوں گی۔ سائن کرنے سے پہلے مجھے چھری نظر آ گئی، میں نے وہ چھری اٹھا لی اور ابا کو کہا کہ میں اپنی کلائی کاٹ لوں گی، ان لوگوں کو باہر نکالو، مجھے کوئی نکاح نہیں کرنا۔ ایک شخص آگے بڑھا اور زبردستی مجھ سے چاقو چھیننے لگا، اسی کشمکش میں چھری اس کے پیٹ میں گھس گئی۔ مجھے تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں، یہ مجھ سے کیا ہو گیا تھا، لیکن میں نے اسے جان بوجھ کر نہیں مارا تھا۔ میں وہاں سے بھاگی، بھاگتے بھاگتے مجھے آپ کا خیال آیا تو میں یہاں آ گئی۔ پھر وہ کہنے لگی باجی آپ کو پتہ ہے کہ مجھ سے بڑی بہن جو مر گئی تھی وہ ابا کی وجہ سے مری تھی۔ ابا نے خود بتایا مجھے کہ وہ میری بہن کا روز کسی نہ کسی کے ساتھ سودا کرتا تھا اور میری بہن کو چھوڑ کر جاتا تھا اور بعد میں لینے جاتا اور ساتھ میں پیسے بھی لاتا۔ اس وجہ سے میری بہن روتی رہتی اور اپنی زندگی سے تنگ ہو کر اس نے خودکشی کر لی۔ باپ ایسے ہوتے جو اپنی ہی بیٹیوں کے ساتھ بیٹیوں کے لیے ایسے درندے بن جائیں۔ وہ رو رہی تھی اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کہوں۔ میں تو خود اس کہانی کی سن کر پریشان ہو گئی تھی۔ اس کی ماں یہاں موجود نہیں تھی، ایسے میں صرف میں ہی تھی جو اس کی ڈھارس بندھ سکتی تھی اور کسی کام آ سکتی تھی۔ رقیہ کو میں نے نیند کی گولی دے کر سلا دیا۔ مجھے نیند آ رہی تھی، میرے ذہن میں اپنے بابا کی یادیں گونج رہی تھی۔ ہم 2 بہنیں تھیں اور اس کے بعد 2 بھائی۔ بھائی بہن میں سب سے بڑی تھی، اس لیے میں نے بابا کو سخت محنت کرتے دیکھا۔ میں دیکھتی تھی کہ بابا کس طرح امی گھر میں بچت کرتی اور بابا باہر محنت کرتے تھے، پھر اپنی اولاد کی صرف ضروریات ہی نہیں پوری بلکہ فرمائشیں بھی پوری کرنے کی جتن کرتے تھے۔ میرے والد مجھ سے بہت محبت کرتے تھے اور ہر خواہش پوری کرتے تھے۔ ایک دن میں نے کہا بابا سے فرمائش کر دی کہ بابا مجھے نئی سائیکل چاہیے۔ میری فرمائش پر بابا نے اخبار سے اٹھا کر مجھے دیکھا اور مسکرانے لگے۔ میں نے لاڈ کرتے ہوئے کہا بابا آپ کو پتہ ہے نا مجھے سائیکل آپ نے میرے لیے لاہور سے لی تھی، شفٹنگ کے دوران وہ ٹوٹ گئی تھی۔ مجھے بہت شوق ہے سائیکل چلانے کا، مجھے وہی سائیکل لاتے اور وہ بھی نئی ماڈل کی جسے پڑوس والے لڑکی کے پاس ہے، مجھے وہ چاہیے۔ بابا مجھے غور سے دیکھ رہے تھے کہ میری 9 سالہ بچی کو کیا شوق چڑھ گیا ہے سائیکل کا۔ بابا سول سروس میں کام کرتے تھے، جس کے باعث ہمارا اکثر و بیشتر وقت مختلف شہروں میں گزرا۔
جب ہم لاہور میں تھے تو میں 5.5 سال کی تھی جب بابا نے سائیکل دلائی تھی۔ جب شفٹنگ ہوئی، سامان کھولا تو اس نئی نویلی پیاری سی سائیکل کی سیٹ ٹوٹی ہوئی تھی۔ میرا تو غم کے مارے برا حال تھا۔ میری جان سے پیاری سائیکل ٹوٹ چکی تھی۔ جس عمر میں لڑکیاں گڑیوں سے کھیلتی تھیں، مجھے سائیکل چلانے کا شوق تھا۔ اتنا جانتی تھی بابا بہت زیادہ امیر تو نہیں ہے، لیکن ان کا دل بہت زیادہ امیر ہے۔ میں جب بابا سے فرمائش کرتی تو وہ اور امی دونوں کہیں نہ کہیں سے بچت کر کے میری فرمائش ضرور پوری کرتے تھے۔ صرف میری نہیں، تمام بہن بھائیوں کی جائز خواہش پوری کرنا وہ اپنا فرض سمجھتے تھے۔ پرائمری، مڈل اور میٹرک تک یہی عادت رہی کہ رات کو سونے سے پہلے کتابیں، کاپیاں، بستہ، غرض تمام چیزیں ادھر ادھر بکھری چھوڑ کر سو جانا، مگر صبح آنکھ کھلتے ہی تمام چیزیں بہت سلیقے سے بستے میں اور بہت نفاست سے میرے میز پر پڑا ملتا تھا۔ پیدل چلے، مجھے لے لے کے پھرے تو میں بھی پڑھ لکھ کے ایک اعلیٰ مقام حاصل کروں گی، جاب کروں گی، بابا امی کے لیے آسائشوں سے گھر بھر دوں گی، ان کی پسند اور ضرورت کی ہر چیز اس گھر میں رکھوں گی۔ میرے ماں باپ مجھے پڑھا لکھا رہے تھے، اچھے اخلاق و آداب بھی سکھا رہے تھے، اسلامی اقدار اور احکامات بھی بتائے اور سکھائے، شرم و حیا، پردہ اور رشتوں کا احترام بھی سکھایا۔ سب کچھ سکھایا، مگر یہ نہیں بتایا کہ اتنے لاڈ پیار سے پرورش کرنے کے بعد اچانک سے ایک روز میرا رشتہ آئے گا اور میں دلہن بن کر رخصت ہو جاؤں گی۔ بابا کی خواہش تھی کہ میں پڑھ لکھ کر افسر بنوں، اور میں خوب دل لگا کر پڑھتی تھی کہ مجھے کچھ بننا ہے۔ آنکھوں میں بس میئر بننے کے خواب تھے۔ میری امی جو ہمارے کپڑے سی کر درزی کے پیسے بچاتی تھی، مجھے یاد ہے کالج میں داخلے کے وقت مجھے 20,000 روپے چاہیے تھے۔ میرے گھر آ کر بتا دیا۔ اسی رات 1 بجے کے قریب میری آنکھ کھلی تو میرے گھر کے برآمدے میں کچھ گفٹ پڑی ہوئی تھی۔ محسوس ہوا، ذرا مزید غور کرنے پر بھی محسوس ہوا کہ جیسے کوئی گھٹی گھٹی سسکیوں کے ساتھ رو رہا ہے۔ چپکے سے برآمدے میں جا کر دیکھا تو موٹے شیشے کا چشمہ لگائے میری ماں جانے کب مشین میں دھاگا ڈالنے کی مسلسل کوشش کر رہی تھی اور ساتھ ساتھ آنسو بھی گر رہے تھے۔ میں نے پوچھا کیا کر رہی ہیں تو امی نے چونک کر میری طرف دیکھا اور جلدی سے آنسو صاف کرتے ہوئے اور چہرے پر مسکراہٹ سجاتے ہوئے بالکل صاف آواز میں کہنے لگی، وہ سامنے والی سریہ کے بھائی کی شادی ہے، اس نے کہا کہ صبح تک 2 سوٹ سلائی کر دو، اس کے لیے بیٹھی ہوں، لیکن دھاگا سوئی میں نہیں ڈل رہا۔ اس دن مجھے ماں کی حالت اور آنسو دیکھ کر احساس ہوا کہ میرے ماں باپ ہمارے لیے کتنی محنت کر رہے ہیں۔ پھر اگلے دن معلوم ہوا کہ میرے بابا نے اپنی موٹر سائیکل بیچ دی اور گھر میں بھی جگہ جگہ بچت کر کے ہمارے لیے پیسے جوڑ رہے ہیں، اور بابا پیدل اور ویگن میں سفر کر کے پیسے بچاتے ہیں ہماری خاطر۔ تو میں چاہتی تھی کہ ہم پڑھ لکھ کے کچھ بن کے امی بابا کے ہاتھ پہ اپنی پوری تنخواہ رکھیں اور کہیں کہ اب آپ آرام کریں، ساری زندگی بہت محنت کی آپ نے، اب ہمیں خدمت کا موقع دیں۔ کتنے خواب، کتنے ارمان تھے میرے کہ کچھ بنوں گی، ماں باپ کا سہارا، مگر یہ تو یاد ہی نہیں تھا کہ میں کوئی لڑکی ہوں۔ میں نے تو جانا ہے، یہ بھی معلوم نہ تھا کہ جلدی جانا ہے۔ وہ جس نے سوچا تھا کہ پڑھ لکھ کے جاب کر کے کچھ عرصے بعد شادی بھی ہو ہی جائے گی، اسے کیا معلوم تھا تقدیر نے کچھ اور سوچ رکھا ہے۔ اور پھر ایم اے کرنے کے دوران میں نے شادی ہو گئی اور مجھے بیاہ کے دوسرے گھر رخصت ہونا پڑا۔ مجھے تو سمجھ ہی نہیں آیا کہ یہ کیا ہوا، کیوں ہوا، کیسے ہوا۔ بس یہ یقین تھا کہ میں امی بابا کی لاڈلی ہوں، بابا نے میرے لیے کچھ اچھا دیکھا اور سوچا ہوگا۔ بس اس یقین کے ساتھ بابا کے ہر فیصلے کی آگے نظر جھکا لی تھی، مگر میں ان کا ہدف، ان کی فرمانبرداری کر کے ہی شاید ان کی خدمت کا نصا حق ادا کر سکتی تھی۔ آج بار ریٹائرڈ ہو گئے، سب بہن بھائیوں کی شادیاں ہو گئی، سب پڑھے لکھے اللہ کے فضل سے اعلیٰ عہدوں پر فائز ہو گئے۔ یہ سب میرے بابا کی انتھک محنت، دعاؤں اور اخلاص کا نتیجہ تھا۔ خاص کر میرے بابا کا میرے دل میں بہت ارمان تھے کہ بڑے ہو کے ماں باپ کی خدمت کروں، مگر کل کس نے دیکھا، اچھا رشتہ آیا اور شادی ہو گئی، لیکن وقت نے ثابت کیا کہ ان کا فیصلہ صحیح تھا۔ مجھے اچھا شوہر اور
اچھا سسرال، گھر، عزت، دولت سب کچھ مل گیا۔ آج اپنے باپ کی وجہ سے ہی میں اتنی خوش ہوں۔ اپنے گھر سب باپ برے نہیں ہوتے۔ رقیہ کا تجربہ ایسا تھا کہ اس کی کہانی سن کر باپ لفظ سے یقین ہی اڑ گیا تھا، مگر دوسری جانب میرے بابا جیسے لوگ بھی ہیں دنیا میں، جن کو دیکھ کر دعا نکلتی ہے کہ اللہ ایسا باپ سب کو دے۔ میں نے رقیہ کی مدد کا وعدہ کیا تھا۔ اگلے دن میں نے بابا کو کال ملا کر رقیہ کی مدد کا کہا۔ انہوں نے فوراً اپنے ذرائع استعمال کر کے اس کے والد کو جیل میں بند کروا دیا اور رقیہ اور اس کے بھائی کے لیے پیسے بھی بھیجے۔ رقیہ کا مسئلہ حل ہو گیا۔ بیچاری کیسی بیٹی تھی جس کو باپ سے خطرہ تھا، وہ واپس چلی گئی۔ میں نے اس سے کہا تم میرے پاس رہ لو، مگر کہنے لگی اب مجھے باپ کا ڈر نہیں ہے، اس لیے اب مجھے ہی اپنے بھائی کا باپ اور ماں دونوں بننا ہے۔ جب تک اماں باہر کے ملک سے واپسی نہیں آ جاتی۔ کچھ دنوں کے بعد پولیس کی مدد سے ہم مل کر اختر کو بھی واپس لے کر آئیں گے۔ رقیہ کو تو جیسے ساری دنیا مل گئی۔ کچھ دنوں بعد عدالت میں کیس ہوا اور ایک بیٹی نے اپنے باپ کے خلاف گواہی دی۔ اس کے باپ کو بیٹی کا سودا کرنے کے جرم میں 7 سال تک کی سزا ہوئی تھی۔ مجھے رقیہ پر بہت ترس آتا تھا کہ بیچاری نے باپ کی شفقت نہیں دیکھی۔ اسے معلوم نہیں کہ باپ کہتے کسے ہیں۔ میں اپنی رقیہ کی کہانی کے ذریعے یہی پیغام دینا چاہتی ہوں کہ جن کے والدین میرے بابا امی جیسے ہیں وہ ان کی قدر کریں اور شکریہ کریں کہ ان کا نصیب رقیہ جیسا نہیں ہے۔